تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ تو ویورز، آسمان اور زمین کے تصرف میں جو کچھ بھی قدرت نے پیدا فرمایا وہ سب انسان کے بھلے، فائدے اور تسخیر کے لیے ہے، اور انسان اپنے عقل اور شعور سے اپنے لیے فائدے تلاش کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو فائدے تو زہریلے سانپ سے اس کا ڈنگ نکال دینے کے بعد بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں فائدہ اور نقصان اس کا علم ہونا چاہیے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم فائدہ حاصل کریں۔ تمہید باندھنے لگوں تو وقت گزر جائے لیکن بات ختم نہ ہو، تو بغیر وقت ضائع کیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو کہ قدرتی پیداوار میں دیسی لہسن اور پھر اس سے بننے والا تیل ہے۔ یعنی آج ہم دیسی لہسن کا تیل بنانا سیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ کن کن مسائل کے حل کے لیے یہ تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پلیٹ میں 2 طرح کا لہسن میں نے رکھا ہے۔ اس سائڈ پر دیکھیں تو لہسن کے جوے بڑے ہیں، سائز میں موٹے ہیں، اور اس طرف دیکھیں تو لہسن کے جوے پتلے ہیں اور تھوڑے لمبے بھی ہیں۔ اب پہچان یہی ہے کہ جو دیسی لہسن ہے اس کے جوے پتلے ہوتے ہیں، اور بے شک اتنے لمبے نہ ہوں لیکن وہ سائز میں پتلے ہوتے ہیں، زیادہ موٹے نہیں ہو پاتے۔ فارمی لہسن کی نسبت دیسی لہسن زیادہ ٹیسٹی، اروما میں زیادہ اچھا اور افادیت میں 100% شیور ہوتا ہے، جبکہ عام طور پہ ہمیں ویجیٹیبل مارکیٹ میں جو لہسن مل رہا ہے وہ زیادہ تر فارمی ہے، سائز میں موٹا ہوتا ہے، اور ہمیں اس کا ٹیسٹ ویسے تو رچ بس گیا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کے پاس دیسی لہسن اویلیبل ہے یا کہیں سے بھی آپ منگوا لیں تو کھا کر دیکھیے، آپ یقیناً اسے زیادہ پسند کریں گے۔ تو آج ہم دیسی لہسن سے ہی تیل بنانے والے ہیں۔ اس لہسن کو میں نے گھر میں اگایا تھا۔ تو چلیے فلیم آن کر کے اس پہ رکھتے ہیں ایک پین، اور پین کے اندر ڈالتے ہیں 1 کپ سرسوں کا تیل اور 10 جوے دیسی لہسن کے۔ اب اس کو پکانا ہے، اور پکاتے پکاتے بس اس کو اچھے طریقے سے اس میں جلا لینا ہے۔ جب یہ جل جائیں گے تو اس کو چھان لیں اور بس آپ کا تیل تیار ہے۔ تو یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا لہسن کا اینٹی ایجنگ، اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی بائیوٹک آئل، جو برسوں تک خراب نہیں ہوگا۔ اور اسے ایک بوٹل میں سیو کر لیجئے۔ خشکی گرمی یا خشکی سردی کے مسائل میں یہ تیل جلد کے اوپر بیرونی استعمال میں لائیں۔ اب دیکھیں کہ ضرورت سے زیادہ جب جلد کے اوپر خشکی سردی یا خشکی گرمی کے اثرات آنے لگیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خارش، دھدر، چنبل اور ایسے دانے نکل آتے ہیں جن پر بے جا خارش ہونے لگتی ہے، اور دانوں کے گرد سرخی مائل رنگت ہو جاتی ہے، اور ہماری جلد بنجر زمین کی طرح نظر آتی ہے کیونکہ خلیات ڈیڈ ہونے لگتے ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ بنجر زمین کی مانند جلد کے اس متاثرہ حصے پر کچھ ہی دنوں کا یہ گرم تر مزاج کا حامل لہسن کا تیل استعمال کریں اور سکن انفیکشن سے نجات پائیں۔ جلد کی اوپری سطح پر لگانے کے ساتھ ساتھ یہی تیل کان کے اندر ریشہ، کان کے اندر ٹیسوں کا اٹھنا، درد کا اٹھنا، قوت سماعت کا کم ہونا، اعصابی کمزوری کے باعث بات کو دیر سے سمجھنا، ٹینائٹس کا مسئلہ کہ جس میں کسی کی بات کی کم سمجھ آتی ہے جبکہ اپنے ہی دماغ کے اندر آئیں بائیں اور شائیں کی آوازیں زیادہ آتی ہیں۔ تو دیسی لہسن کے اس تیل کے چند قطرے کچھ دنوں تک کانوں میں ڈالتے رہیے، یہ تمام مسائل آٹومیٹکلی سالو ہوتے جائیں گے۔ ریشہ ختم ہو جائے گا تو باقی تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس تیل کے 2 قطرے ہر روز کان میں ڈالتے رہیے اور قوت سماعت کے مسئلے سے نجات پائیے۔ ایک ضروری بات زیر غور رکھا کریں کہ جب بھی کان یا دانت کی تکلیف شروع ہو جائے تو پہلے اپنے معدے کی اصلاح کریں۔ تو اب بات کرتے ہیں جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، کمر کا درد، چوٹ لگنے کے بعد محسوس ہونے والا درد۔ تو اس تیل کے ہلکے ہاتھوں سے چند منٹ اور چند دن کی مالش اور پھر تیز ہوا سے بچنے کا جو عمل ہے، اس سے تھوڑے ہی دنوں میں تمام قسم کی جسمانی دردیں ختم ہونے لگیں گی، کیونکہ یہ مسکن خصوصیات کا حامل تیل ہے۔ اب آئیے جی، بالوں کی خشکی، بالوں کا جھڑنا، بالوں کا کم اگنا اور سر پر دانے نکل آنا، سر میں دھدر وغیرہ کا بن جانا، تو ایسے تمام مسائل کے لیے دیسی لہسن کا تیل اکثیر سے کم نہیں ہے۔ استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ RY ہربل ورلڈ کی جانب سے طبیبہ رخسانہ کو دیجیے اجازت۔ ملیں گے اپنی کل ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔